بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذی وقار، آج یہ تیسری نشست ہے کہ جس میں ہم قرآن کریم کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کو بیان کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. آج کی اس نشست میں بھی اسی سورہ فاتحہ کی چند آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے، جو قرآن کریم کی پہلی سورہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اس کا تعارف ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اگلی جو آیات ہیں، مالک یوم الدین، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روز جزا کا مالک. لفظ مالک جو ہے یہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مالک اس شخص کو، اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے قبضے میں جو بہت سی چیزوں کا مالک ہو اور جس طرح وہ چاہے اپنی مملوکہ چیز کو وہ تصرف میں لا سکے، اسے خرچ کر سکے، اسے استعمال کر سکے، کسی کو دے سکے. اور ملک وہ ذات ہوتی ہے کہ جو اپنی رعایا میں، جو اپنے بندوں پہ جس طرح چاہے حکم صادر کر سکے. جب تک یہ دونوں الفاظ جمع نہ ہوں گے اس وقت تک مکمل مالک کا مفہوم واضح نہیں ہو سکتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کا مالک ہو لیکن وہ بہت سے انسانوں کو حکم نہ دے سکے. جو بہت سے انسانوں کو یا کسی انسان کو یا اپنے جو رعایا ہے اس کو حکم دے سکے اسے ملک کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے. یوم الدین، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس لفظ کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء. سورہ آل عمران میں کہ کہیے اے اللہ، قل اللہم مالک الملک،
تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت کو لے لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کے قبضہ قدرت میں بھی ہے کسی کو عزتوں سے نوازنا اور کسی کو ذلت سے نوازنا، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یہاں پہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کا کسی کے لیے کوئی مالک نہیں ہوگا. الملک للہ، بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہوگی. قل اعوذ برب الناس، یہاں پہ ملک الناس، کہ ملک وہ ذات جو جس طرح چاہے اپنے بندوں کو حکم دے سکے، اور مالک وہ ذات جو اپنی مملوکہ، جس کے قبضے میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جس طرح چاہے وہ اس کو اپنے تصرف میں لا سکے. اب آتے ہیں یوم. جو لفظ یوم ہے، ویسے تو عرف عام میں یوم کا مطلب دن ہے، کہ طلوع شمس سے لے کے سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا جو وقت ہے اس کو دن کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے 50 مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جس صورت معارج میں کہ اس دن کی مقدار جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہو. اللہ رب العزت مالک ہے اس دن کا. اب مالک بھی ہے اور ملک بھی، مطلب کہ وہ جس طرح چاہے اپنی رحمت سے نوازے اور جس طرح چاہے اس دن اپنوں بندوں پہ وہ حکم بھی چلائے گا. کس دن کا؟ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن جس دن کی مقدار جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا. اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن کریم میں اس دن کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ دن 50,000 برس کا ہوگا، یہ کتنا لمبا دن ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ مومن پر اس دن تخفیف کی جائے گی، حتیٰ کہ وہ جتنی دیر میں دنیا میں فرض نماز پڑھتا ہے، وہ جتنی دیر میں وہ فرض نماز پڑھتا ہے، اس پر وہ دن اس سے بھی کم ہو جائے گا، اس سے بھی کم مقدار میں گزرے گا. اس لیے جہاں پہ بھی اللہ رب العزت کسی بڑی وعید کا حکم دیا جاتا ہے، ساتھ ہی نماز کے بارے میں ضرور ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی کی جو اصل کنجی ہے وہ اسی بات میں ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اب مالک یوم الدین، دین پہ آتے ہیں. دین وہ دستور ہوتا ہے جو کوئی پیغمبر یا رسول لے کر اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے. تو فرمایا یوم الدین، اس دن جو پیغمبر دستور لے کے آیا، جو پیغمبر قانون لے کے آیا، پوچھا جائے گا کہ اس قانون پہ، اس دستور پہ تم نے کتنا عمل کیا. اس لیے یہاں پہ دین کا لفظ استعمال کیا. مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے. اور قیامت کے وقوع ہونے پہ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ ارشاد فرمایا لیا. کیوں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ میں روز جزا کا مالک ہوں. یہ اتنے بڑے دن کا مالک ہے، اور اس دن کو منعقد کرنے کی کیا وجہ ہے؟ موت کی کیا وجہ ہے؟ قیامت کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی اس کے دلائل دیتا ہے، اس کے بارے میں بیان وضاحت فرماتے ہیں. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. سورۃ نجم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت اس لیے میں برپا کروں گا تاکہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ، کہ برے کام کرنے والوں کو سزا دے سکے اور نیک کام کرنے والوں کو
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو ان کی نیکی کا اجر دیا جا سکے. اور سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت اور حیات اللہ رب العزت نے اس لیے اس کو مقرر کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، صرف یہ دیکھنا ہے کہ تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے، تاکہ آزمائے اللہ رب العزت تم کو. لیبلوکم ایکم احسن عملا. آگے اللہ رب العزت مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس نقطے پہ جانے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے. دیکھیں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں اب تک مالک یوم الدین تک 5 اپنے ناموں کو متواتر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین. جب ہم نے اس سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ واحد سورت ہے جو مکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اور سیدھے راستے تک ہر طرح کے مسائل کو بیان کر دیا. پورا دستور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا. اس کی پہلی چند جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے 5 ناموں، اپنے صفات کا ذکر کیا. اللہ، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین. اب ان 5 ناموں کو بیان کرنے کی حکمت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنا لفظ الحمدللہ اللہ استعمال کیا، اس نام کا تقاضا یہ ہے، اس نام کے تقاضے سے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے. اللہ اپنے نام، اپنے کے تقاضے سے اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا. اور پھر رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. رب، جو لفظ رب ہے وہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے غیر متناہی نعمتیں دے کر انسان کو تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ انسان کی پرورش کی. لفظ اللہ کے مطابق اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، پھر اس کو رب ہونے کے ناطے اس کو پالا. پھر رحمان، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں پر پردہ رکھا. اپنی صفت رحمانی کی وجہ سے اللہ نے انسان سے سرزد ہونے والے گناہوں کا پردہ رکھا. اور یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت کی یہ صفت رحمان جو ہے یہ غالب نہ ہو، انسان کے جرم سامنے ہونا شروع ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بچ سکے. بڑوں بڑوں کی پگڑیاں جو ہیں وہ اچھل جائیں. یہ اللہ رب العزت کا فضل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کے پردوں کو رکھا ہوا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الرحیم، اپنا نام رحیم، اپنی صفت رحیم کو بیان کیا. تو اس رحیم ہونے کی وجہ سے انسان کی اللہ رب العزت الرحمن الرحیم، انسان کی جو اس نے گناہ کیے ہیں پہلے اس پہ پردہ رکھا، پھر رحیم ہونے کی وجہ سے جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کی توبہ انسان اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. اور پھر فرمایا مالک یوم الدین، میں ہی روز جزا کا مالک ہوں. اور اس روز جزا کا مالک ہونے کی وجہ سے انسان جو نیک اعمال کرتا ہے اس کا اللہ رب العزت اسے اجر دے گا. اس کی توبہ بھی قبول کی، اس کی گناہوں پر بھی پردہ رکھا، اور اب جو نیک اعمال کیے ہیں ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جزا عطا کرے گا. اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ نہیں کہا نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت اور ہماری ذات سے پہلے اللہ تیری ذات ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور پھر مفسرین اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں ایاک نعبد،
مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، صبح سے لے کر شام تک الہی جتنی بھی نمازوں کے اوقات ہیں جو تو نے مقرر کیے ہیں، جب بھی ہم نماز ادا کرتے ہیں ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجۃ، کہ جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ نماز 27 مرتبہ زیادہ اس کا ثواب ادا کیا جاتا ہے۔ آپ اکیلے نماز پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب ہے، ایاک نعبد، جب آپ جماعت کے ساتھ اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے تو وہ اگر اپنی مسجد میں ادا کریں گے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، مسجد حرام میں ادا کریں گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں ادا کریں گے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنین پہ سب سے زیادہ رحم دل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، وہ جو رحمت للعالمین ہے وہ انسان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ، کتنے اسٹرانگ اور مضبوط الفاظ استعمال کیے کہ مجھے اللہ رب العزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لقد ہممت ان آمر بحطب فیحطب، کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لکڑیاں اگٹھیاں کرنے کا حکم دوں اور پھر ان کو اگٹھا کیا جائے، ثم امر بالصلاۃ فیؤذن لها، پھر میں نماز کا حکم دوں، پھر اس نماز کے لیے اذان دی جائے، ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر میں کسی انسان کو حکم دوں کہ اب تو جماعت کروا، اب تو ان کی امامت کروا۔ غور کریں اس حدیث پاک پہ، فرمایا مجھ محمد کی اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے، میرا دل کرتا ہے میں لکڑیاں اگٹھیاں کروں، پھر وہ لکڑیاں جب اگٹھی ہو جائیں پھر میں لوگوں کو کہوں کہ اب اذان دو، جب اذان ہو جائے تو کسی ایک بندے کو کہوں اب تو جماعت کروا، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر ثم اخالف الی رجال، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں ہے، اور پھر فرمایا فاحرق علیہم بیوتہم، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کون فرما رہا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ والذی نفسی، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا والذی نفسی بیدہ، پھر فرمایا کہ مجھ محمد کی جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے اس ذات کی قسم، احدہم انہ یجد عرقا سمینا، اور اگر ان کو یہ پتا چلے نا کہ آج عشاء کی نماز پہ ایک گوشت کا ٹکڑا ملے گا یا 2 پائے ملیں گے، یعنی دنیاوی کوئی چیز ملے گی، تو میں یقین سے کہتا ہوں لشہد العشاء، وہ عشاء کی نماز پہ سارے آ جائیں۔ عام الفاظ حافظ صاحب اعلان کر دینا 10 پاؤنڈ ملیں گے عشاء کی نماز پڑھو، انشاءاللہ ہماری مسجد بھری ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد، میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور پھر ساتھ ہی قرآن کا الہاکم التکاثر حتی، آخری بات، حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے زیادہ مال جمع کرنے کی، دنیا جمع کرنے کی لالچ نے تمہیں غافل کیے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا کے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ اور پھر قرآن، جیسے وہ کوئی بات ہوتی ہے نا جب کوئی کہتے ہیں جنا باندھنا، تو قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور جنے تو وہ ہیں کہ جن کو اپنی تجارت، اپنا بزنس، کوئی بھی کام اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ انسان کی بہادری کی جو مثال قرآن نے دی ہے وہ یہ کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے کوئی بھی چیز غافل نہیں کرتی۔ سو فرمایا ایاک نعبد، ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور جو بھی ہمیں مدد چاہیے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
دعا ہے اللہ رب العزت قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی گفتگو کو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں بھی جاری رکھیں گے. سنتے ادا فرما لیں. وما توفیق الا باللہ.